یہاں پر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ عابد تشریف رکھیں۔ عابد صاحب تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں روہل صاحب پلیز۔ نہیں تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں پلیز۔ تشریف رکھیں پلیز۔ عابد تشریف رکھیں۔ جی تشریف رکھیں۔ عابد شیر علی صاحب۔ عابد شیر علی صاحب۔ عابد شیر علی صاحب تشریف رکھیں۔ شیخ صاحب۔ عابد شیر علی صاحب تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ شیخ صاحب پلیز۔ شیخ صاحب نہیں پلیز تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ تشریف پلیز شیخ صاحب تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ عابد شیر علی صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز۔ شاہین شفیق صاحبہ تشریف رکھیں۔ شاہین شفیق صاحبہ پلیز۔ نہیں پلیز پلیز نہیں روہل صاحب۔ آپ نے فلور مجھ سے لے لیا ہے۔ نہیں روہل صاحب پلیز پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ نہیں آپ پلیز تشریف رکھیں۔ نہیں روہل صاحب نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ شیخ صاحب تشریف رکھیں۔ شیخ صاحب پلیز تشریف رکھیں۔ کیسے بولیں گے آپ؟ شیخ صاحب آپ نے فلور لے لیا ہے۔ تشریف رکھیں پلیز پلیز تشریف رکھیں۔ جی شاہ محمود صاحب۔ جناب پلیز شاہین شفیق صاحبہ پلیز۔ شاہین شفیق صاحبہ پلیز۔ آپ پہلے بول لیں۔ آپ پہلے بول لیں۔ شاہ محمود صاحب آپ پلیز ایڈریس دا چیئر۔ آپ بول لیں۔ آپ بولیں۔ شاہ محمود صاحب ایڈریس دا چیئر پلیز۔ بولنے دیں سر کو۔ نہیں بولنے دیں۔ جی آپ بات کیجئے۔ بولے آپ کھڑے ہو بولے۔ آپ بات کیجئے۔ بات کیجئے۔ نہیں پلیز 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 بولنے دیں آپ بول لیں۔ بات کیجئے۔ بھائی آپ بول لیں۔ بات کیجئے۔ آپ بول لیں۔ قریشی صاحب بات کیجئے پلیز۔ بیبیوں کی ٹولی کی بھی آواز آ گئی ہے فائنلی۔ جناب ایاز صادق صاحب بات سنیں جی۔ this is between me and the honorable member please. This is between me and the honorable member please. آپ لوگ ان چیزوں سے عزت گھٹتی کم نہیں ہوتی پلیز آپ تشریف رکھیں۔ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کانسٹیٹیوشن اور قرآن پاک دیتا ہے۔ تشریف پلیز پلیز پلیز۔ جی قریشی صاحب پلیز 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 پلیز۔ جی قریشی صاحب بات کیجئے۔ جناب ایاز صادق صاحب میں آپ کی خدمت میں دو سوالات لے کر آیا ہوں۔ ایک سوال آپ کی جانب ہے اور ایک سوال جناب وزیر ریلوے کی جانب ہے۔ آپ نے فرمایا جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ کل اگر اس انداز میں جس انداز میں آج ہم نے گزارش کی ہے وہ کر دی جاتی تو ماحول خراب نہ ہوتا۔ آپ نے درست کہا، بالکل درست کہا، میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں ریکارڈ پہ ہوں جناب ایاز صادق صاحب کہ میں نے درخواست کی تھی اور میں نے برملا درخواست کی تھی، آپ سے بھی کی تھی، جناب ڈار صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر 10 منٹ مجھے دے دیے جائیں قائد حزب اختلاف کے خطاب کے بعد تو میں اپنا نقطہ نظر پریولیج موشن پر جو میری جماعت نے پاکستان تحریک انصاف نے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اس کے بعد جناب خواجہ سعد رفیق صاحب سرکار کا نقطہ نظر بیان کر لے اور جتنا وقت
انہیں درکار ہے وہ استعمال کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیں. اگر اسی بات کو کل مان لیا جاتا تو شاید جو کل ہم نے یہاں حالات دیکھے وہ حالات پیدا نہ ہوتے. میں پلیز. قوانین کا واقف ہوں جناب والا. میں پہلی مرتبہ اس ایوان میں نہیں آیا. مجھے اس کرسی کے تقدس کا علم ہے. یہاں کچھ بیک بینچز سے جملے آئے کہ مجھے چیئر کا احترام کرنا چاہیے. بجا طور پر چیئر کا احترام کرنا چاہیے. میں چیئر کے احترام سے واقف ہوں. میں رولز آف کانڈکٹ آف بزنس سے واقف ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کو ہمیشہ اسپیکر کہہ کے مخاطب کرتا رہا, یہ نوبت کیوں آئی, یہ نوبت کیوں آئی کہ مجھے اسپیکر کو جناب ایاز صادق کہنا پڑا؟ ذرا اس پہ غور کیجئے گا, ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا. پلیز پلیز پلیز, نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. جی آپ بات کیجئے. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ ہے قابل فکر بات. جناب والا, میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں وہ جمہوری اقدار کا ضامن ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں اس نے اقلیت یعنی کہ مائنورٹی اور اپوزیشن بینچز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں اسپیکر سے توقع کرتا ہوں کہ اس نے میری آواز کو گنجائش دینی ہے. میری آواز کمزور سے ہی, میری آواز کمزور سے ہی, میں تنہا سے ہی, میرے نمبرز کم سے ہی, لیکن میری آواز ایک فرد ہے. میری آواز اس 80 لاکھ پاکستانی کیا ہے جس نے بلے پہ مور لگائی. میں فرد واحد بات نہیں کر رہا. میں 80 لاکھ ووٹر کا ترجمان ہوں اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی سیکنڈ موسٹ پاپولر پارٹی in a 2013 general election in votes, not in seats, yes. Kindly address the Pakistan chair. People's Party. Quraishi Saab, address the chair. نہیں آپ مت بولیں. Quraishi Saab, address the chair. اگر وہ بولیں گے تو پھر میں بولوں No, گا. you address the chair. Then we'll have to You look at me in the respond. eye and then you address. آپ بولنے چلے, میں بیٹھ جاتا ہوں. قریشی صاحب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کریں, ادھر دیکھیں نا. بیٹھ جاؤ. آپ ادھر بات کریں. قریشی صاحب آپ میری طرف دیکھ کے بات کیجئے. سر تو بیٹھیں, دستی صاحب بیٹھیں. اب آپ مت ماحول خراب کریں, پلیز بیٹھیں. آپ دستی صاحب تشریف رکھیں. دستی صاحب, اور یہ آستینے بند کریں, بٹن ان کے رول مت کریں. جی دستی صاحب بس کریں. دستی صاحب آپ ڈسرپٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو. دستی صاحب تشریف رکھیں. جی قریشی صاحب. میں عرض کر رہا تھا جناب والا کہ یہ آواز ایک فرد کی نہیں, یہ آواز ایک ترجمان کی ہے. یہ آواز اس ترجمان کی ہے جو پاکستان کے 80 لاکھ شہریوں کی ترجمانی کر رہا ہے. اس آواز کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور ہمیشہ بڑا دل حکومت کیا کرتی ہے, وسعت قلبی کا مظاہرہ حکومت کیا کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا اپوزیشن کے بینچز نے کل دیکھا کہ وہ وسعت قلبی ہمیں دکھائی نہیں دی, وہ گنجائش ہمیں دکھائی نہیں دی. ہمیں سرکار کی طرف سے وہ گنجائش دکھائی نہیں دی. سرکار بردبار ہوتی ہے. آپ بات کرنے پہلے, آپ بات کرنے پہلے. قریشی صاحب آپ ادھر, آپ کریں بات. قریشی صاحب, لیڈرز کی طرف دیکھیں. قریشی صاحب پلیز ایڈریس دا چیئر. آپ چھوڑیں, If I am interrupted, یہ ہوتا رہتا ہے, آپ یو جسٹ فرگیٹ اٹ. اور پلیز لیڈیز ول یو پلیز. if I am interrupted, I will not speak. قریشی صاحب ایڈریس دا چیئر. Make up your minds. Make up your minds today. ایڈریس دا چیئر. قریشی صاحب ادھر دیکھ کے بات کیجئے
प्लीज नो क्रॉस टॉक। वही कभी कभी जी, बात कीजिए। से आवाज आती है, आने तो फजूल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस में वो वुसअत कल्बी, वो जमहूरी अक़दार, वो जमहूरी रिवायात का मुझे फुकदान दिखाई दिया जो कि डेमोक्रेटिक गाड़ी को और काफले को आगे चढ़ाने के लिए लाजिम है, जरूरी है। मैंने अपनी तवज्जो और अपनी नजरें उस कुर्सी की तरफ लगाई, वो कुर्सी जो मेरी मुहाफिज है, वो कुर्सी जो मेरे हकूक की मुहाफिज है, वो कुर्सी जो कस्टोडियन की कुर्सी है। और मैंने तवक्को की कि मेरा स्पीकर मुदाखलत करेगा और मेरा स्पीकर मुझे बात करने का मौका लेकर देगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरा स्पीकर दबाव का शिकार था, मेरा स्पीकर दबाव का शिकार था और जमाती वाबस्तगी के जेर था, असीर हो गया, वो जमात का असीर हो गया और उसको उस असीरी में वो करना पड़ा जो उसकी चेयर इजाजत नहीं देती। तो आज मैं इस मखमसे में हूं कि मैं आपको जनाबे स्पीकर कहूं या अयाज सादिक कहूं। अगर आप एक न्यूट्रल रेफरी का रोल प्ले करेंगे, आप मेरे स्पीकर हैं, मैं आपके एहतराम में सर झुकाऊंगा, जब हाउस में आऊंगा सर झुकाऊंगा। लेकिन अगर आप सरकारी दबाव के तहत मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे और सरकारी एजेंडे को पुश थ्रू करने की कोशिश करेंगे और मेरा गला घोंटने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं कहूंगा मुझे कुर्सी पे कस्टोडियन नहीं, मुझे कुर्सी पे नून लीग का जाला दिखाई दे रहा है। यह फैसला है तो फिर जाला नीचे आ जाए, कुर्सी छोड़ दे और नीचे आ जाए, जाला बन जाए, उसका हक है, उसका हक है, आ जाए नीचे, आ जाए नीचे, हक है। लेकिन जब कुर्सी पे है, जब तक कुर्सी पे है, वो जाला नहीं बन सकता। अगर जाला बनना है तो कुर्सी से उतरिए, आइए फ्रंट बेंचेस पे नुमाइंदगी कीजिए और आपका हक है, आपका हक है। और आपको सुनना, तहम्मुल से सुनना मेरा फर्ज है। यहां से जो साहब बोले, आपको सुनना मेरा फर्ज है, मुझ पर लाजिम है। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मैं जमहूरियत की नफी कर रहा हूंगा, मैं जमहूरी सोच की नफी कर रहा हूंगा, मैं जमहूरी जज्बात की नफी कर रहा हूंगा। तो जनाब वाला, इसलिए जानते हुए कि कवानीन क्या है, जानते हुए आदाब महफिल क्या है, जानते हुए ये फिर औरतें बोल रही हैं, हम फिर बोलेंगे। आप या तो अपनी औरतें, डॉक्टर साहब आप तो हमेशा ही बोलती रहती, मैं आपको भी चुप कराता हूँ, आप मत रिस्पॉन्ड करें, कुरैशी साहब को बात करने दीजिए प्लीज। करेंगे जब आप ना बोलें। जानते हुए डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन प्लीज, जानते हुए मैंने ये जुमला अदा किया। और जनाबे वाला, मैं बड़े बोझल दिल के साथ मैंने कहा जो मैंने कहा। मैंने कभी आपके एहतराम में रखना अंदाजी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड, मैं पहली मर्तबा हादसाती तौर पर कौमी असेंबली में नहीं आया। मैं वो नहीं हूं कि पांव तले बटेरा आ गया, शिकारी बन गया। यहां बहुत से शिकारी बैठे हैं, पांव तले बटेरा आया हुआ है उनके। जनाबे वाला, मुझे आदाब का इल्म है, मैं आदाब का कायल हूं, मैं मशरिकी तहजीब का कायल हूं, मैं पार्लिमानी रिवायात का कायल हूं। जो मेज की किताब है, जो पार्लिमानी रिवायात की बाइबल जिसको कहते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा उसका मुताला कभी ना कभी किया है। मैं इन चीजों से वाकिफ हूं। जानते हुए, आदाब को जानते हुए, महफिल के आदाब को समझते हुए, पार्लिमान के तकद्दुस को जानते हुए, मुझे बड़े बोझल दिल से ये जुमला अदा करना पड़ा। मैं कभी ना करना चाहता। आप जानते हैं
کہ میرا آپ کا ایک عزت کا رشتہ ہے اور میں نے کبھی اس عزت کے رشتے کو پامال نہیں ہونے دیا. میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں, میں آپ کے خاندان سے واقف ہوں, مجھے آپ کی عزت مجھے پتہ ہے. میں کبھی کسی کی تضحیق کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. میری مزاج نہیں ہے, میری تربیت نہیں ہے, میرا خون اجازت نہیں دیتا کسی کی تضحیق میں کروں. یہ میری تربیت نہیں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, I was dragged, I was forced in that corner and I had to address you as Mr. Ayaz Sadiq. Up. Please. I'm in no hurry. Please, I'm in no hurry. بات کریں I have all the time in the please world. address the chair. I'm in no hurry at all. آپ please So میرے take سے your بات time. I am enjoying your cat calls. آپ Raise ادھر your دیکھ voice کے further. بات. اونچا قریش اونچا صاحب ادھر سے اونچا ذرا اونچا ادھر بولیے. قریش آواز صاحب نہیں ادھر آ رہی بات مجھے. کیجئے. ذرا قریش اونچا صاحب بولیے. پلیز میرے سے بات کیجئے. مجھے پتا ہے سر, مجھے پتا ہے. قبلہ حاجی صاحب مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, آج آپ کا پتا ہے. مجھے اشارہ نہ کیجئے, میں اشارے جانتا ہوں. مجھے اشارہ نہ کیجئے. قریشی صاحب ادھر پلیز. جناب والا, اب having said that, ہاں ایکٹر ہوں نا, واہ 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 بھائی واہ. ہاں جی قریش صاحب پلیز ایڈریس the chair. پلیز نو کراس ٹاک. تو پھر میرے تشریف بھائی, رکھیں, تشریف رکھیں قریش میں صاحب. جواب دیتا ہوں اس کا. قریش صاحب تشریف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. پارلیمنٹ کا اجلاس 2 گھنٹے تاخیر کے بعد شروع ہوا تھا, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی پارلیمان سے خطاب کر رہے تھے. ابھی اس وقت اذان کا وقفہ ہوا ہے. ابھی آپ کو پھر پارلیمنٹ لیے چلیں گے, جہاں پر شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں. اب جناب والا, میں ایک وضاحت چاہوں گا, آپ سے وضاحت چاہوں گا, اس ایوان سے وضاحت چاہوں گا. میں اور میرے جماعت کے جو ممبران قومی اسمبلی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, 2013 کے آلودہ الیکشن میں, ریگڈ الیکشن میں جو الیکٹ ہو کر آ گئے, کسی طرح حادثاتی طور پر بچ بچا کر مرتے مرتے جی گئے اور یہاں آ گئے. کیا آج فیصلہ کرے یہ عوام, کیا یہ غنڈے ہیں؟ یہ ریکارڈ پہ آ گئی بات, ریکارڈ پہ آ گئی بات, یہ ریکارڈ پہ آ گئی بات. قریشی صاحب, پوری اپوزیشن, قریشی صاحب, قریشی صاحب میری اب ایک بات سن لیجئے. اور آپ نے بھی سن لیا. میری ایک بات سن لیجئے. جب اگر اس طرح کی کوئی بات مائک پہ ہوئی, چونکہ آپ لوگ میرے اتنا قریب تھے, میری نظروں کے بھی, اور میرے اتنا قریب تھے, اور آواز اتنی تھی کہ مجھے سنائی نہیں دیا. اگر ایک سیکنڈ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے. قریشی صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے. مجھے بات کمپلیٹ, اگر جو کہ مجھے سنائی نہیں دیا بیکاز میں نے سعد رفیق صاحب کو مائک دیا تھا اور مجھے آواز نہیں جا رہی تھی. اگر یہ لفظ گنڈے یوز ہوا ہے تو میں اس کو ایکسپنج کروں گا. پھر ہوا ہے, ابھی پھر ہوا ہے. نہیں, مائک پہ آپ بات کر رہے ہیں. ابھی پوری پریس گیلری سن رہی ہے, مائک پہ آپ کر رہے ہیں. کوئی کسی کے کہنے سے نہیں بن جاتا, کوئی کسی کے کہنے سے نہیں بن جاتا. آپ بات کیجئے, ممبران کو, منتخب آپ عوام بات کے کیجئے. نمائندوں کو ایوان کے فلور پہ غنڈا کہا ہے. تو آئیے یہ فلور پہ نہیں کہا فیصلہ کر لیں. قریشی صاحب, یہ فلور پہ نہیں ہے. anything said without the mic open does not constitute کہ یہ فلور پہ. مرد نہیں جی 3 خواتین ہیں. جی منزہ بی بی, جی بات کیجئے آپ. فائدہ بی بی, شیرین بی بی, نفیسہ خٹک بی بی, 4 خواتین کو بھی آپ نے غنڈا کہا. یہ مشرقی تہذیب ہے آپ کی, یہ ہے عورتوں کو پہلے نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, پہلے
ایک ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. قریشی صاحب میں نے کہہ دیا نا ایکسپنج کیا. اگر یہ بات ہوئی میں نے نہیں سنا, اگر ایسی بات مجھے کل سنی ہوتی میں کل بھی ایکسپنج کرتا. سر ٹیپ نہیں میں کہہ رہا ہوں ایکسپنج ہو جائے گا. نہیں سر ٹیپ چلائیں. ٹیپ کیوں چلائیں جب ہو گیا ایکسپنج؟ ایکسپنج نہیں ہو گئی. آپ کی بات مان لی, ایکسپنج کر دیا, ایکسپنج ہو گیا. جی اگلی بات کریں. معافی مانگنی پڑے گی, الفاظ واپس لینے پڑیں گے اور معافی مانگنی پڑے گی. بالکل معافی مانگنی پڑے گی. بات کیجئے قریشی صاحب. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. قریشی صاحب پلیز ایڈریس دا چیئر. تو آپ غلط فہمی قریشی میں صاحب ایڈریس دا چیئر. ہیں ایڈریس دا چیئر. کہ ایڈریس دا چیئر. یہ ریلوے کا نہیں, یہ پارلیمان میں حادثہ ہو جائے گا. ریلوے کے حادثے کے تو عادی ہیں آپ, ریلوے کے حادثوں کے تو عادی ہیں آپ. پارلیمان میں کہیں خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو جائے. جی ریلوے کے حادثے تو اتنے ہوتے ہیں کہ سلام ہے اس چیئرمین پی آئی اے کو, اس میں خودداری تھی, مستفی ہو کے چلا گیا, اب پھر بھی چپکے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ڈیبیٹ کرانی ہے جی, یہ ممبرز نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اب جناب والا جب تک خواجہ سعد رفیق معافی نہیں مانگے گا ہم اس کو نہیں بولنے دیں گے. نہیں بولنے دیں گے. آپ اپنی بات کیجئے. آگے چلیے سر. اب جناب پریویلیج موشن پہ میں آتا ہوں. تحریک انصاف نے آپ کی مائک والیوم کم کر دیا شاہ صاحب. یہ والیوم نامی چیز نہیں ہے, اس میں ایک ہی والیوم ہے. سر ڈنڈی نہ مارے, اسمبلی سیکریٹریٹ ڈنڈی نہ مارے. ایک ہی والیوم ہوتا ہے. کل بھی جھوٹ بولنے سے کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو اتنا لوگوں کے اوپر شک نہ کیا کریں, ایک ہی والیوم ہوتا ہے. چلے سر, تھینک یو سر, تھینک یو. جی بات کیجئے. ہاں صاحب بولو اونچا بولو, میں بھی سن سکا, اونچا بولو. جی مخدوم صاحب. مخدوم صاحب لگتا ہے آپ کا ارادہ کچھ اور ہے, تقریر کرنے کا ارادہ نہیں لگ رہا. پلیز آپ ایڈریس دا چیئر. اقتدار عارضی ہے. مخدوم صاحب آپ ایڈریس کریں چیئر کو, آپ ایڈریس کریں. آپ پہلی دفعہ نہیں آئے, آپ کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں, آپ پلیز ایڈریس کریں چیئر. جناب اسپیکر جب اقتدار میں آتے ہیں ہم ایسا نشہ ہم پر غالب ہو جاتا ہے, ایسا نشہ غالب ہو جاتا ہے کہ کبھی کرسی سے اتریں گے نہیں. یہ کرسی عارضی ہے میرے بھائی, یہ آتی جاتی رہتی ہے, یہ ہاتھ کی میل ہے, ہاتھ کی میل ہے, ایک طرف ہو جائے گی. یہ کرسیاں آتی جاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھا ہے, آپ نے کرسی سے اتر کے دیکھا ہے, آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. اب جناب اسپیکر جی پریویلیج موشن, میری جماعت نے پریویلیج موشن پیش کیا جو میں سمجھتا تھا اپنی رائے میں, اپنی دانست میں کہ پریویلیج بنتی ہے. ایوان کے ساتھ آن دا فلور آف دا ہاؤس جناب نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا اور جو ان کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے عدالت عظمیٰ میں جو موقف اپنایا, اس موقف میں تضاد تھا, ایک واضح تضاد تھا. اس تضاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پریویلیج موشن از خود پیش کیا. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, یہ آپ کی اپنی پارٹی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, ان کو بات خدا گواہ ہے مجھے علم نہیں تھا کہ جناب شاہ صاحب نے اور 5 پارلیمنٹیرینز آف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پریویلیج موشن موو کیا ہوا ہے, میرے علم میں نہیں تھا. ہم نے فیصلہ کیا اپنی کمیٹی, کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ پریویلیج بنتا ہے, ہماری دانست میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق پریویلیج بنتا ہے. ہم نے سبمٹ کر دیا. جب یہاں آئے تو پتا چلا ہم سے پہلے ایک پریویلیج جمع ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. میں نے اس کی کاپی حاصل کی اور میں نے جب ان کی کاپی پڑھی اور مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پریویلیج میں منوان وہی کہا گیا جو میرا موقف تھا, جو میرا موقف تھا. ان کا موقف وہی تھا, ہمارے موقف جڑ گئے. میں نے خود جناب اسپیکر قائد حزب اختلاف کو فون کیا اور کی خدمت میں حاضر ہوا. نوید قمر صاحب تشریف فرما ہے, یہ دونوں صاحبان اپنے چیمبر میں, قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں تشریف فرما تھے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ آپ کا موقف ہے, یہ ہمارا موقف ہے, ان میں مماثلت ہے, ان میں یکسوئی ہے, ذہنی یکسوئی ہے. وہی ہے جو آپ کا ہے, ہم ایوان میں جا کے بات کریں گے. میں
पॉइंट उठाऊंगा और फिर दरखास्त करूंगा कि आपको मौका मिले, और उन्होंने मुझे मौका दिलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ना चली, वो बेबस हो गए और वो खामोशी से बेबस होकर देखते रहे जो हो रहा था। अब प्रिविलेज मोशन, आपने कहा कि मैंने प्रिविलेज मोशन पर उनको मौका नहीं दिया। आपने कहा कि मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को प्रिविलेज मोशन की इजाजत नहीं दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रिविलेज मोशन पेश ही नहीं कर रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपने ये भी फरमाया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, उन्होंने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे किया और अब आप प्रिविलेज मोशन पे अब बात कर रहे हैं। ओके सर, उन्होंने फरमाया, आपने फरमाया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैंने इसको अपने चेंबर में किल कर दिया, मैंने इसको मुस्तरद कर दिया, आपने फरमाया। अब मेरा मौकिफ ये था, ये मेरा मौकिफ है, मेरी जमात का मौकिफ है कि आप रूलिंग देने का अख्तियार रखते हैं। आपकी रूलिंग को सुनना मेरे पर लाजिम है, उसका एहतराम करना मुझ पर वाजिब है। मैं इस चीज से नावाकिफ नहीं हूं, आपकी रूलिंग को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन जनाब स्पीकर, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप क्या एक रूलिंग दे देंगे मुझे सुने बगैर, मेरा मौक़िफ़ जाने बगैर, मुझे मौका दिए बगैर आप रूलिंग दे देंगे, और वो रूलिंग अपने चेंबर में दे देंगे, खामोशी से बंद कमरे में अंधेरे में आप रूलिंग दे देंगे? लाइटें जल रही थी, आप शेयर नहीं करेंगे? ऑन थी जी। ये बंद कमरे का आप कर रहे हैं, रूल्स भी जरा देखिए ना, इसलिए मुझे कहना पड़ा। जी कुरैशी साहब, मेरा मौकिफ है किबला, जी किबला मेरा मौकिफ है। जी जी इन्होंने अगर चीखें ही मार दी फिर भी जी, कुरैशी साहब बात कीजिए। बोले मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई कुरैशी जल्दी साहब नहीं, बात कीजिए। कोई जल्दी नहीं, आप बोल ले, आप पहले बोल ले। सवाल यह है कि आपने अपने चेंबर में मेरी प्रिविलेज मोशन को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया, आपने मुस्तरद कर दिया। हां, मैं तवक्को करता था स्पीकर से तवक्को करता था, शायद अयाज सादिक से नहीं, स्पीकर से तवक्को करता था कि मुझे बुलाते, ये मेरी जमात के किसी फर्द को बुलाते और पूछते और कहते कि हां मैंने आपकी प्रिविलेज का मुताला किया है, और मुताले के बाद मैं इन वजूहात की बिना पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये प्रिविलेज सब जुडिस है और मैंने इसको मुस्तरद किया। हमें कायल करते, दलाइल से कायल करते, सरे हम तस्लीम कर लेते, लेकिन ऐसा ना हुआ। एक तरफा कार्रवाई हुई, अंदर फैसला हो चुका था। दो साहिबान आए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद, आपसे मिले और एक फैसला सादर कर दिया गया। मैं नाम नहीं लेता, मैं उसके माहौल को विशिएट नहीं करना चाह रहा, नहीं तो नाम भी ले सकता हूं, और फैसला सादर कर दिया गया। जनाबे वाला, जब यह फैसला सादर कर दिया तो मेरा मौकिफ यह है, मुझे सुनना चाहिए था, मेरे मौकिफ को सुना जाता, मुस्तरद कर देते, आप रूल आउट कर देते, सुनते जरूर मेरा मौकिफ, आपने सुना ही नहीं। अगर यहां स्पीकर होता मेरा मौकिफ सुनता, अगर मेरा कस्टोडियन होता मेरा मौकिफ सुनता। हाँ, अयाज सादिक को जरूरी नहीं है मेरा मौकिफ सुनना, MNA अयाज सादिक को जरूरी नहीं है मेरा मौकिफ सुनना, स्पीकर अयाज सादिक पर लाजिम है मेरा मौकिफ सुनना। अब जनाबे वाला, आपने फरमाया कि जनाब खुर्शीद शाह साहब को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका इनायत किया। जनाबे वाला, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा भी था। मेरा सवाल यह है आपसे, मेरा सवाल उस कुर्सी से है कि क्या एक जमात के पार्लिमानी लीडर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ज्यादा वजन है और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमात के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कम वजन है? मैं इसकी वजाहत चाहूंगा आपसे।
پوائنٹ آف آرڈر بنتا ہے تو دونوں کا بنتا ہے, نہیں بنتا تو دونوں کا نہیں بنتا. آپ نے ایک کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت دے دی اور دوسرے کا گلا دبا دیا, دوسرے کی آواز آپ نے دبوچ لی. یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی روایات کے عین برعکس ہے جناب والا. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف آرڈرز کا بھی ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. جناب والا, اب آپ پریولیج پہ بات کر رہے ہیں. میں پریولیج پہ بات کی ہے کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر, موقع دیے بغیر آپ نے رولنگ دے دی, اور پھر رولنگ آپ نے اس رولنگ کی تفصیلات بھی بیان نہیں فرمائی. آپ نے صرف کہا سب جوڈس میٹر ہے. میں مانتا ہوں کہ سب جوڈس چیزیں ہیں, میں جانتا ہوں کہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں. تحریک انصاف میری جماعت آج عدالت میں ہے. ہم نے عدالت کے دروازے پر دستک دی ہے اور عدالت کے 5 رکنی بینچ نے ہمارا موقف سنا ہے, اور سنتے سنتے بات قریب پہنچی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ابھی نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اس پر اپنا ذہن اپلائی کریں گے, اور فی الحال ان کے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صادر فرمائیں. ہماری رائے تھی, ہمارا موقف تھا, ہے کہ گنجائش وقت کے دامن میں تھی اور اتنے دن موجود تھے, پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہ اگر چاہتے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے ساتھ سن سکتے تھے, لیکن ہم خاموش ہو گئے. سر خم تسلیم, عدالت میں پینما کیس زیر بحث ہے, عدالت میں پینما کیس سب جوڈس میٹر ہے. 2 فریق ہیں, ایک ہم ہیں اور ایک نون لیگ کے قائد ایوان ہیں. اب ہاں آپ کی بھی ہے, آپ کی بھی پٹیشن ہے, جماعت اسلامی کی پٹیشن بھی ہے, یقیناً ہے. سراج الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں وہاں. اب شیخ رشید صاحب بھی ہیں, ان کی پٹیشن بھی ہے. اب جناب والا, being cognizant of the fact that the matter is in front of the Supreme Court, we will never dilate on a subject which is sub judice. But having consulted legal opinion, and no less than a person than leader of the opposition in the Senate, Senator Ehtazaz Ehsan, جنہوں نے موقف کل لیا اور ٹیلی ویژن پہ لیا, بند کمرے میں نہیں لیا, ٹیلی ویژن پر موقف لیا, کہ جو نقطہ ہم نے اٹھایا ہے پریسائسلی نیرو, وہ نقطہ سب جوڈس نہیں ہے. سب جوڈس میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینما کیس ہے, اور جو ہم نے وزیر اعظم کا, نواز شریف صاحب کا جو ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا, فی البدی نہیں تھا, ایکسٹمپور نہیں تھا, ریٹن سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پڑھا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں تضاد تھا اور وہ سب جوڈس نہیں ہے. ہم نے سمجھا, ہم سمجھتے ہیں, ہماری رائے میں ایوان سے جو ان کے وکیل نے کورٹ میں موقف اختیار کیا, ہم سمجھتے ہیں عوام سے غلط بیانی کی گئی, ایوان سے جھوٹ بولا گیا, اور اس سے ہمارا استحقاق مجروح ہوا. وہاں کہا گیا, ایک موقف اپنایا گیا, گلف سٹیل کا حوالہ دیا گیا, 1980 کی فروخت کی بات کی گئی, اور اس پیسے کے ٹرانسفر کی بات کی گئی, منی ٹریل کی بات کی گئی. کہا گیا کہ پورے دستاویزات موجود ہیں, ہم جب وقت آئے گا پیش کر دیں گے. اور پھر جب وقت آیا, سپریم کورٹ میں وقت آیا, ہم نے نہ دستاویز دیکھی, نہ ہم نے منی ٹریل کی کہانی دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا. تو ہمیں کہا گیا کہ صرف پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا, اور ہم پرچی کی نظر ہو گئے. جناب والا, اب یہ تھا ہمارا پریولیج موشن, یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو جو کہا گیا کیا وہ درست, یا عدالت عظمیٰ میں جو موقف اپنایا گیا وہ درست. ہمارا مطالبہ, تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف قابل احترام آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس اور کلیریفیکیشن فرما دے کہ جو موقف ان نے اپنایا
اسمبلی میں کیا وہ موقف درست ہے یا جو ان کے وکلا نے ان کی ایما پر ان کے کہنے پر موقف اپنایا سپریم کورٹ میں وہ موقف درست ہے؟ یہ ہم وضاحت چاہتے ہیں، ہم یہ وضاحت چاہتے ہیں، اور اگر یہ وضاحت آ جائے تو بہت سی تشنگی دور ہو جائے گی، بہت سی تشنگی دور ہو جائے گی۔ اب جناب والا یہ ہمارا پریولیج موشن تھا جو آپ نے سنے بغیر مسترد کر دیا۔ ایک اس لیے ہماری دل آزاری ہوئی اور اس لیے ہم نے جو کل آپ نے دیکھا اس پر ہمیں خوشی نہیں ہوئی۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، کیا مجھے خوشی ہوگی کہ میں یہ زینے چڑھ کر آپ کی طرف آؤں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی کیا بھی نہیں، ماضی میں نہیں کیا۔ ہاں، آمریت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ 17ویں ترمیم کا حوالہ یہاں دوست بیٹھے ہیں، 17ویں ترمیم کا جب زیر بحث آ رہی تھی، اور 17ویں ترمیم میں آج بہت سے لوگ ہیں جو 17ویں ترمیم کے ووٹر تھے، جس کو نون لیگ نے مخالفت کی تھی، نون لیگ نے مخالفت کی تھی، اصولی موقف اپنایا تھا۔ آج وہ کابینہ کے ممبر بیٹھے ہیں، وہ 17ویں ترمیم کے ووٹر آج ووٹر بیٹھے ہیں، وہ مشرف کی کابینہ کے وزراء آج نون لیگ کے صفوں کے دائی ہیں، آج وہ بیان بازی کرتے ہیں۔ جناب والا اس لیے میں کہتا ہوں، آج بڑھ کر وہ ٹاک شوز میں آستینیں چڑھا کر ہماری کھال اتارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتارے، سیاست میں ہوتا ہے، یہ سیاست ہے، سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے، سیاست میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے، سیاست میں تہمت لگتی ہے، سیاست میں جملے ہوتے ہیں، نکتہ چینی ہوتی ہے، اور سیاسی کارکن برداشت کرتا ہے، حوصلے سے برداشت کرتا ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح یہ کیٹ کالنگ اور جس طرح مظاہرہ کیا گیا۔ جناب والا، میرا دوسرا نکتہ ہے جو سعد رفیق صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کس طرح کہا کہ تحریک انصاف کے منتخب ممبران غنڈے ہیں؟ شاہ محمود کی قیادت میں ایک غنڈوں کا ٹولہ تھا، ایک ٹولہ جو آ کر انہوں نے اسمبلی کی روایات کو پامال کیا۔ کبھی آپ کہتے ہیں اور باہر ٹیلی ویژن پر جا کے کہتے ہیں یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، کبھی کہتے تھے کہ جناب یہ فوج کو دعوت دیتے ہیں، یہ مارشل لا لگوانے کے دائی ہیں، یہ فوج کو بلاتے ہیں، یہ راحیل شریف کو پکارتے ہیں، یہ راحیل شریف کے کہنے پہ کرتے ہیں، یہ رضوان اختر کے کہنے پر کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ الزام لگایا یہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں بساط کو لپیٹنا۔ ہم کیا اپنے گھر کو آگ لگائیں گے؟ کیا میں اپنے گھونسلے کو خود گراؤں گا؟ کیا میں نے جس کو اس اسمبلی کو میں نے کہا یہ میرا سیاسی کعبہ ہے، کیا میں کعبے کو تالا لگوانا چاہوں گا؟ نہیں، نہیں، کبھی نہیں، never as a Democrat, never will I do that, never will I think of that۔ جناب والا، ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، ایک صدر تھا، بڑا طاقتور تھا، ایک صدر تھا، وہ آرمی چیف بھی تھا، ایک صدر تھا، وہ باوردی تھا، طاقت میں تھا، اقتدار کے نشے میں دھت تھا، اور اس نے ریفرنڈم کروایا تھا۔ میں ملتان کا ناظم تھا، یہاں کئی ملتان کے میں نے بیٹھے ہیں، انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ مشرف کے ریفرنڈم کو اس ناچیز نے کہا تھا نہیں، یہ ریفرنڈم غلط ہے، یہ ریفرنڈم ایک بالکل ٹکوسلا ہوگا، یہ قوم کے حقوق پر ڈاکہ ہوگا، اور میں واحد ناظم تھا جو اسٹیڈیم میں نہیں گیا۔ بولنا ہے تو میں رک جاتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بھائی آپ پہلے بول لیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ بولنا چاہیں گے؟ kindly کیا آپ پہلے بولنا چاہیں گے؟ قریشی صاحب address the chair۔ نہیں، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں والا۔ کوئی نہیں، ان کی باری بھی آئے گی، پھر جی، ہمیں کہنا۔ آپ بات کی۔ ہماری آوازیں ان دیدیوں سے۔ تو حضور والا، میں
یہ آپ کو حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، اس زمانے میں پنجاب کے گورنر تھے خالد مقبول صاحب، آج بھی حیات ہے، گورنر ہاؤس میں بلایا، پنجاب کے 36 ناظموں کو بلایا، اس میں ایک ناچیز یہ بھی تھا اور کہا کہ تم ہماری ٹیم ہو، تم مشرف کی ٹیم ہو اور تم نے ریفرنڈم کے لیے کام کرنا ہے، تم نے ریفرنڈم میں آپ نے ووٹ دلوانے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا یہ میں حامی نہیں بن سکتا، اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، میں نے کہا یہ میں بے نظیر بھٹو کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، اور ریکارڈ اس بات کے گواہ ہے۔ مجھے گورنر صاحب نے کہا وی ول ریکال یو، اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پیش کیا اور کہا وی ول ریکال یو۔ I said, Mr. Governor, I will take you to court, and if I win I will stay as Nazim, and if I lose I'll go home۔ ریکارڈ کی بات ہے۔ مشرف آئے، ملتان سٹیڈیم تھا، ملتان سٹیڈیم میں محفل لگی، پورا مجمع کرائے کے بندے بسیں بھر کے لائی گئی، اور یہاں کئی وزراء ہیں وہ اس سٹیڈیم میں موجود تھے، آج وزراء کئی وزراء ہیں اس سٹیڈیم میں موجود تھے اور وہ خانے بھر رہے تھے، وہ ہاں وہ بھی ہے، یہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی تھے، یہاں بھی ہے وہاں بھی تھے۔ جی قریشی صاحب ادھر دیکھ کے پلیز، ادھر جی، نو کراس ٹاک، یار میں کسی کا نام تو نہیں لیا، نو کراس ٹاک۔ ناراض نہیں ہوں گے جی قریشی صاحب جواب نہ دیجئے، ادھر آپ بات کیجئے۔ جناب والا لیکن آپ کو نہیں کہا خان صاحب جی، لیکن الحمدللہ ہم پر یہ الزام درست نہیں ہے۔ میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، کہ جمہوریت کا رواں دواں رہنا پاکستان کی وفاق کی ضرورت ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچنا پاکستان کو نقصان دینے کے مترادف ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں جمہوری قافلہ آگے بڑھے، آئین کو پامال کرنا کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہوگا۔ میں کل بھی آئین پہ میں نے حلف لیا تھا اور آج بھی اس آئین کا پابند ہوں۔ کل کہا گیا کہ جناب یہ آئین کی کتابوں کو لہراتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آئین کی کتاب ہمارے لیے مقدم ہے، مقدم ہے آئین کی کتاب۔ ہاں رولز کو جب پامال کیا جائے گا تو پھر یہ کتاب جو محترم نوید قمر کے سامنے پڑی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی، یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اس کتاب کو۔ اگر اس کتاب پر عمل نہیں ہونا یہ بے معنی ہے، یہ پھر کاغذ کے چند ٹکڑے بن جائیں گے اگر آپ نے رولز کو فالو نہیں کرنا۔ جناب والا اب سوال یہ ہے کہ کیا میرے بینچز پر جو بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں وہ غنڈے ہیں؟ تو پھر میری آپ سے درخواست ہے، غنڈوں کا اس ہاؤس میں آنا بالکل مناسب نہیں ہے، مقدس ہاؤس ہے، محترم ہاؤس ہے، اس میں غنڈوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ساجد نامز کو بلائیں اور آئیں ان غنڈوں کو باہر پھینکتے ہیں، بشمول مجھے باہر پھینکوا دیجیے، ابھی بلائیے باہر پھینکوا دیں مجھے، بلائیے آئی جی اسلام آباد کو، ہتھکڑی لگوا دیں مجھے، اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ہتھکڑی لگا دیں ہتھکڑی۔ غنڈوں کو ہتھکڑی لگانی چاہیے، غنڈوں کو جیل میں ہونا چاہیے، بستہ بے میں ہونا چاہیے۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں ایوان میں؟ یہ منتخب ممبران پارلیمنٹ ہیں، خواتین بھی ہیں اس میں، ان کو غنڈہ کہنا پارلیمانی روایات اور پارلیمانی آداب کے برعکس ہے۔ کل بھی کہا گیا اور آج دہرایا گیا، کل ایک وزیر نے کہا، آج بہت سے پارلیمان کے ممبران نے کہا، یہ ذہنیت ہے اور اس ذہنیت کی عکاسی آج نون لیگ نے کی ہے، اس ذہنیت کی عکاسی کی ترجمانی آج نون لیگ کے ممبران کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خوشنودی کے لیے۔ کابینہ ریشفل ہو رہی ہے، معلوم ہے ہو رہی ہے، گنجائش ہوگی انشاءاللہ، ہوگی، وزیر خارجہ کی بھی گنجائش ہے، لیکن سعد رفیق صاحب
سعد رفیق صاحب آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے. سعد رفیق صاحب آپ کو موزز ممبران سے معافی مانگنی ہوگی. اگر سعد رفیق صاحب آپ نہیں مانگیں گے تو آپ نہیں بات کر سکیں گے یہاں, نہیں بات کر سکیں گے یہاں. اب جناب والا آپ نے فرمایا کہ ان کو موقع دیں گے. ضرور دیجیے, ضرور دیجیے, ان کا حق ہے, میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن انہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے اور اپنے ہم ہیں کون؟ وی آر پیئرز, وی آر کالیگز, وی آر پیئرز, اینڈ وین یو آر پیئرز you respect each other, you respect each other, you guard each other's interests. We can be wrong at times, you can be right at times, you can be right and you can be wrong and we can be right. That is what democracy is all about. Democracy is building and evolving a consensus for the betterment of the country. Democracy is inculcating democratic values and culture that this country lacks. We've had elections, we've had ballot papers, but we have yet to develop a democratic culture within political parties as well. We have yet to develop internal democracy. And that is why we have to move away from the concept of Badshahat to a concept of democracy and democratic values. یہ میں عرض کر رہا ہوں جناب والا. اب میری دو گزارشات. سعد رفیق صاحب محترم, بہت محترم, تجربہ کار, فہم و فراست والے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے, بہت بڑے باپ کے بیٹے, تسلیم کروں گا, بہت بڑے باپ کے بیٹے. ایک جمہوری روایت ہے, ایک سفر ہے آپ کا, میں آپ کا سفر آپ سے چھین نہیں سکتا, آپ کی قربانیوں کو میں جھٹلا نہیں سکتا, میں آپ کی قربانیوں کو تسلیم کروں گا, آپ کے والد کی شہادت کو میں تسلیم کروں گا, میں آپ کے خاندان کی قربانیوں کو کبھی رائے گان نہیں کر سکتا. یہ میں حق تلفی کروں گا اگر میں ایسا کروں گا, یہ میرا چھوٹا پن ہوگا اگر میں اس بات کا اعتراف نہیں کروں گا. لیکن غنڈہ کہنے کا حق میں آپ کو نہیں دے سکتا, میں نہیں دے سکتا. آپ معافی مانگیے, آپ معافی مانگیے اور پھر بات کیجئے, اور پھر اب میری بات ختم ہو جائے. جی جی پلیز. اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ڈسٹرب نہیں کیجئے انہیں, بار بار یہ تیسری دفعہ ڈسٹرب کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. جناب والا میری گزارش یہ ہے, میں اختتام پر اس ایوان کے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے نارملسی بیک نہیں چاہتے. جی پلیز قریشی صاحب پلیز آپ ایڈریس دا چیئر. قریشی صاحب look into my eyes and smile. جی قریشی. اب اس ماحول کو سازگار کرنے کے لیے آپ کیا کہتے رہے, آپ درس کیا دیتے رہے, آپ درس یہ دیتے رہے, اور خواجہ صاحب کو میں نے کئی بار سنا ہے اور درست کہتے ہیں کہ خدا را ممبران پارلیمنٹ اپنے کانڈکٹ کو درست کرو, آؤ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ اس گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے. میں داد ہو تو ایسی ہو, کیا بات ہے, داد ہو تو ایسی ہو, اپنے لگے پڑھائے تو دے رہے ہیں. دیر دی داد, مگر داد دینے کے بعد پلیز بولیں نہیں پلیز. جی اب جناب اسپیکر میری گزارش یہ ہے, آئیے بگاڑ کو درست کرتے ہیں, آئیے معاملات کو آگے نہیں بگاڑتے, آئیے میں عرض کر رہا ہوں, آئیے حالات کو سدھارنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اس کے لیے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے, بہت ہی مؤدبانہ, کہ جناب نواز شریف صاحب تشریف لائیں, ہاؤس میں آئیں اور وضاحت کر دیں. انہوں نے جو فرمایا تھا ان کی لکھی ہوئی تقریر
ایوان کے ریکارڈ میں موجود ہے اور شاہ صاحب نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں. شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں حوالے دیے ہیں, اقتصابات پڑھ کر سنائے ہیں ایوان کو. وہ آئے اور وضاحت فرما دیں کہ جو میں نے کہا منوان درست تھا. واقعتاً گلف سٹیل مکی, $9 ملین کی بکی, واقعتاً پیسہ دبئی گیا, جدہ گیا, واقعتاً وہ بکی, وہ پیسہ لندن گیا, میں پھر فلیٹس خریدے گئے. وہ فرما دیں واقعتاً وہ کہہ دیں کہ وہ قطری شہزادے کا جو خط تھا وہ غلط فہمی پر مبنی تھا. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں میں کہہ رہا ہوں اس کی اگر وضاحت فرما دے وہ قطری شہزادے کا خط بے معنی تھا, وہ بے معنی تھا اور وہ غلطی ہو گئی اور وہ ہمارے وکیل سے غلط فہمی میں بات ہو گئی, تو بہت سی وہ دستاویزات موجود ہیں, منی ٹریل موجود ہے, تشریکی دور ہو جائے گی. اگر وہ آ کے یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہاؤس میں وضاحت ہو جائے گی اور معاملہ آگے چل پڑے گا اور ایوان آگے بڑھے گا. یہ میری 2 مطالبات ہیں. خواجہ صاحب مہربانی کریں, خندہ پیشانی کا مظاہرہ کریں, فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. میں چھوٹے خواجہ صاحب کو کہہ رہے ہیں, تسی بڑے خواجہ صاحب ہو, چھوٹے نو کہہ رہے ہیں, چھوٹے نو. بڑے کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اب میں یہ کر دیں, معافی مانگ لیں اور جناب نواز شریف آ کے وضاحت کر دے, معاملہ سدھر جائے گا, پریولیج کا معاملہ درست ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے بینچز شاید اس سے مطمئن ہو جائیں, شاید مطمئن ہو جائیں. اب یہ دو مطالبات ہیں, یہ 2 مطالبات ہیں جو میں تحریک انصاف کی طرف سے آپ کی وسادت سے سرکاری بینچز کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شکریہ. جی تشریف رکھیں, جی تشریف رکھیں. قریشی اب سعد رفیق صاحب آپ کو فلور دینے سے پہلے جو کہ جس طرح فیصلہ ہوا تھا میں 1-2 کرنا چاہوں گا. قریشی صاحب میں بھی آپ کے خاندان کو جانتا ہوں اور عزت بھی کرتا ہوں, نہ صرف آپ کی بلکہ ہر ممبر جانتا ہے کہ میرا رویہ اتنا کچھ سننے کے باوجود ممبران سے کیا ہے, بیکاز میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے عزت کے, اور وہ میں دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. مجھے جس طرح آپ لوگ الیکٹ ہو کے یہاں آئے اسی طرح میں بھی یہاں الیکٹ ہو کے آیا. جماعت آپ کی نے آپ کو ٹکٹ دیا, پیپل والوں کو انہوں نے دیا, میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں یہاں الیکٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آیا. اور پھر جب مجھے ڈی سیٹ کیا گیا تو میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میں عوام کی عدالت میں گیا اور میں پھر سے یہاں آیا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد آپ لوگوں نے مجھے منتخب کر کے سپیکر بنایا. میں کچھ چیزیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ریزگنیشنز کا جب ایشو آیا آپ بھی جانتے ہیں, میرے اوپر یہاں بھی تنقید ہوئی, میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں خواجہ آصف صاحب, ادھر سے بھی ہوئی, JUIF سے ہوئی, MQM سے ہوئی, سب سے تنقید ہوئی. نہ صرف ہاؤس میں, ہاؤس کے باہر بھی میرے اوپر تنقید ہوئی کہ میں کیوں نہیں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتا. میں نے قانون قاعدے کے مطابق سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دی, بلکہ میں نے اپنا کام انصاف سے سر انجام دیا. آپ لوگوں کے خلاف 40 دن غیر حاضر رہنے کا موشن موو ہوا. میں نے رول پلے کیا کہ میں یہاں اگر وہ چیز آئے گی, بدمزگی ہوگی, کیچڑ اچھلے گی ایک دوسرے پہ, میں نے اپنا رول پلے کر کے, اور میں اس سب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیڈر آف دا اپوزیشن کو. انہوں نے جمہوریت کو مستحکم ہونے کے لیے میرا پورا ساتھ دیا. اور گورنمنٹ کے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن والا رول ہے آپ کا شاہ صاحب, مگر آپ نے جمہوریت کے لیے یہ کیا تھا. آپ خود گواہ ہیں شاہ صاحب کہ ڈار صاحب نے یہاں بجٹ تقریر کے بعد کہا کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. ریکارڈ بولتا ہے جو میں ویب سائٹ پہ پڑھا ہے کہ کتنا ٹائم آپ لوگوں کو دینا چاہیے تھا ہر چیز کے اوپر, اور میں نے آپ کو کتنا ایکسٹرا ٹائم دیا, اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں آپ کا رویہ بڑا غیر جانبدار ہے اور آپ نے ہمیں دیا. میں جو کچھ کروں گا کوشش یہی کروں گا کہ انصاف سے کروں, آپ لوگوں کی عزت کر کے کروں. مجھ پہ جو تنقید کنٹینر سے کی گئی یا وہاں, اس کو میں کبھی یہاں پہ
اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں مجھے موقع ہے کہ میں اس کا بدلہ اتاروں، اس لیے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ میں صرف اس ہاؤس کو جواب دے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش یہی کروں گا کہ اس کے مطابق کروں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈسٹرب مت کریں، آپ بار بار کرتے ہیں۔ مجھے کل جو سب سے زیادہ افسوس ہوا، آپ لوگوں کے یہاں آنے کا افسوس نہیں ہوا، یہ جمہوری روایت ہے، یہ ہوتا ہی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوا کہ جس کو آپ نے کہا کہ بہت مقدس کتاب ہے، اس کتاب کو یہاں سے اٹھا کے ہوا میں پھینک کے اور زمین پہ پھینکا گیا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کتاب بھی دکھا دوں گا آپ کو، اور اس کی ریکارڈنگ بھی دکھا دوں گا، جو کہ ان 2 کیمراز نے کی۔ یہ افسوس ہوا مجھے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ آپ نے بھی کہا اپنی بات میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے زیادہ اور بات نہ کروں، میں نے اور پوائنٹس بھی لکھے تھے۔ پلیز یو وانٹ می ٹو پلیز شٹ دا مائک اینڈ گیو اٹ ٹو somebody else then۔ میرا خیال ہے بات یہاں پہ ختم کروں گا، باتیں اور بھی میں نے لکھی تھی۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ غیر جانب رہوں۔ میں کوشش یہی کروں گا کہ میں جو کام کروں قانون قاعدے کے اندر رہوں۔ جو حلف آپ نے اور میں نے اٹھایا ہے قانون کی اور آئین کی پاسداری کرنے کا، انشاءاللہ میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی سعد رفیق صاحب، نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ جی پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر رہے ہیں۔ جی میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دوں گا، مگر پہلے میں ان کو دوں گا سعد رفیق صاحب کو۔ جی سعد رفیق صاحب بات کیجئے۔ نہیں وہ سب کا جواب نہیں، اس کے بعد دیکھیں جب آپ کو دوں گا آپ کے بعد پھر میں گورنمنٹ کو دوں گا۔ نہیں یہ طے ہو گیا جی، یہ طے ہو چکا ہے صاحبزادہ صاحب، یہ طے ہو چکی ہے بات۔ نہیں جی اب آپ سعد رفیق صاحب بات کریں گے، یہ آپ کو دوں گا۔ دیکھیں مجھے میرے لیے ضرور نہیں اس کے بعد اور بھی بولیں گے ان کے۔ میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئرلی بتاؤں، یہ گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ وہ بات کر لیں، نہیں تو جب اپوزیشن بات کرے گی اس کے بعد گورنمنٹ بات کرے گی، جب گورنمنٹ بات کرے گی اس کے بعد پھر اپوزیشن بات کرے گی۔ یہ ہمیں میں نے اس کے اوپر اب گورنمنٹ کو موقع دینا ہے، اس کے بعد میں آپ کو دوں گا، ابھی میں گورنمنٹ کو موقع دوں گا۔ نہیں اس کے بعد اور ممبران بھی بولیں گے، یہ بات ہو چکی ہے۔ جی خواجہ سعد رفیق صاحب۔ طارق اللہ صاحب آپ مہربانی کریں، آپ اس کے بعد بات ضرور کر لیں۔ اب ہم نے طے کیا ساروں، مہربانی کریں، آپ کی مہربانی، اب آپ بات کرنے دیں۔ بڑی لمبی بات ہوئی ہے، تھوڑا سا صورتحال کو۔ لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب، اب یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو دیں گے۔ انہوں نے اپنا پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہماری جگہ چلو دے دیں ان کو۔ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، یہ ہاؤس کا سینس تھا پوری گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کہ ان کو اس کے بعد دیا جائے گا۔ اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، زیر صدارت اسپیکر ایاز صادق کی۔ سعد رفیق صاحب بات کیجئے۔ جی صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، سعد صاحب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بات کرنے کیجئے بات جی۔ مگر میں ایک چیز پلیز واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ صاحبزادہ صاحب آپ بھی سن لیجئے، سب سن لیں، کہ ایک اپوزیشن کا ممبر بولے گا اور ایک گورنمنٹ کا بولے گا، ایک اپوزیشن، میں نے دونوں سائیڈوں کو دینا ہے۔ یہ پلیز یہ روایت نہ ڈالیں کہ صرف اپوزیشن اور گورنمنٹ کو نہ دیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا ہے۔ جی سعد رفیق صاحب ٹھیک ہے۔ طارق اللہ صاحب
میں باپ کے حق میں بات کرنے لگا ہوں. طارق بھائی ایک سیکنڈ یار, گزارش یہ ہے کہ آپ کو موقع دینے لگے, آپ کو موقع دینے کی بات کر رہے ہیں صاحب. کیا ہو گیا آپ کو, بیٹھ جاؤ. صرف جناب اسپیکر طارق اللہ صاحب بھی بات کر لیں, ہم بالکل ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور سب کا حق ہے, لیکن مہربانی کر کے ہمارا یہ طے ہوا تھا جناب قائد حزب اختلاف کے ساتھ کہ قائد حزب اختلاف کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں گے, اور اس کے بعد بھی طے ہوا تھا کہ جو لوگ بات کرنا چاہیں گے اپوزیشن کے وہ بھی بات کریں گے. بردار ہوتے ہیں اپنے حق سے, لیکن یہ روز کام کرنا اچھا نہیں ہوگا, روایت اچھی نہیں ہے. نہیں, یہ غیر مناسب ہے, یہ میں آگے سے نہیں دوں گا, مگر یہ بیلنس رکھیں گے. یہ بزنس ایڈوائزری میں پلیز میرے ساتھ آپ لوگ آگے طے کریں گورنمنٹ اور ان کو بٹھا کے کہ یہ سب کو موقع. جی صاحبزادہ طارق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جماعت تو ہے نا, گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی ہے, دستی صاحب آپ دونوں کے ساتھ ہیں. جی شکریہ اسپیکر صاحب, ہم نے ہمیشہ آپ کا رسپیکٹ کیا ہے ایز اے کسٹوڈین, ایز اے اسپیکر, پہلے بھی تھے, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ اس ہاؤس کے اسپیکر رہیں گے. لیکن آج جو ایشو اور جو موضوع زیر بحث ہے وہ پاناما پیپرز یا پاناما سکینڈل جو بھی کہے, وہ اس قوم کے سامنے. صاحبزادہ صاحب میری ریکویسٹ ہوگی, جو کیس سب جوڈس ہے اس کے بارے میں کرنے کے بجائے جو ان لوگوں نے بات کی ہے نا, وہ ایک ایشو کی بات کریں, اس پہ بات کیجئے. یہ میری ریکویسٹ ہوگی, بیکاز سر کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس ملک میں. سب سے بڑا تو پھر آپ اور سب سے بڑا وبا اس ملک میں کرپشن کا ہے, اور اس کرپشن کے حوالے سے ہمارے اپنے یہاں اس ہاؤس میں 3 بل ہم نے جمع کیے تھے. ایک نیب آرڈیننس کے حوالے سے ہم نے اس میں ترامیم لائے تھے, اور اس فلور آف دا ہاؤس میں ہم زاہد حامد صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے. آج یہ تیسرا سیشن ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کے لیے وہ پارلیمانی کمیٹی نہیں بنائی. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ حکومت اس میں مخلص نہیں ہے, اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کے مخلص نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہوتے تو اس کے لیے کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے. میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ہم سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے جوائنٹ ایک کمیٹی بنا لیں گے, اور نیب آرڈیننس کے لیے اس کے لیے ہم جوائنٹ کوشش کریں گے. لیکن افسوس کہ 3 سیشن ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہمیں یعنی ابھی تک کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. اسپیکر صاحب, ہماری پارٹی نے اس ملک میں کرپشن فری پاکستان کے حوالے سے تقریباً 6-7 مہینوں سے, بلکہ پاناما سکینڈل آنے سے پہلے ہم نے ایک مہم شروع کیا تھا, کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا یعنی جو ڈیلی کے لحاظ سے, مہینے کے حوالے سے جو کرپشن ہو رہی ہے, اس کا خود نیب کے سابقہ چیئرمین نے اعتراف کیا تھا کہ 12 ایپ کرپشن ڈیلی ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے اس ملک میں ایک مہم شروع کی تھی, اور جب پاناما کیس سامنے آ گیا اور اس کا یعنی جو ساری دنیا میں وہ سکینڈل سامنے آ گیا, تو اس میں پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک تھے, اور اس میں جتنے بھی یعنی پرائم منسٹر بھی تھے, صدر بھی تھے, وزراء بھی تھے, لیکن اس ملک کے تقریباً 620 سے زیادہ لوگ اس میں انوالو تھے, اور اس کے نام سامنے آ گئے. اس میں پارلیمنٹیرین بھی تھے, اس میں حکومتی وقت کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں سابقہ دور کے لوگ بھی شامل ہیں, اور اس میں بزنس مین بھی شامل ہے, اور اس میں سابقہ ریٹائر جرنیل بھی شامل ہیں. اسپیکر صاحب, اس حوالے سے پھر حکومت نے یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے 3 دفعہ خطاب کیا, 2 دفعہ خطاب کیا, اور تیسری دفعہ یہاں ہاؤس میں آ کر انہوں نے سارا اپنا پوزیشن ایکسپلین کیا, جو کل اپوزیشن لیڈر نے پڑھ کے سنا ہے. لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ان کا موکل, ان کا وکیل ہاؤس میں سپریم کورٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 30 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے, 30 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے. اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وزیر اعظم کے بیانات سیاسی ہے. تو بہرحال ہم تو وزیر اعظم کی منہ قوم کی منہ سمجھتے ہیں, ان کی زبان قوم کی زبان ہم سمجھتے ہیں, اور جب ان کی بات منہ سے جو بات نکلے اس پارلیمنٹ کی آواز ہوگی, اس پارلیمنٹ کی بات ہوگی. لیکن اگر ان کا وکیل سپریم کورٹ میں یہ بات کہے کہ سیاسی بیانات ہے, تو پھر اس ہاؤس کا
बिल्कुल यानी तकद्दुस और प्रिविलेज मजरूश हुआ है। सर, हमारे इस मुल्क में इससे पहले भी बहुत केसेस हुए, एनआरओ के केस 8000 केस इस मुल्क में, यानी इस पे भी बार्गेनिंग हो गई थी, इसमें भी मुफाहमत हो गई थी, और इस 8000 केसेस में उन लोगों को माफ किया गया जिन्होंने इस मुल्क का खजाना लूटा था, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े केस थे, लेकिन उनको भी माफ किया गया है। इस मुल्क में और भी बहुत केसेस हैं जो अभी नीप के यानी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर इंक्वायरी है, लेकिन कोई भी उसको यानी नहीं पूछता कि क्या हो रहा है। अब पनामा के हवाले से जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, हमें इस पार्लियामेंट पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा यकीन है कि वो इंसाफ करेगा, लेकिन अंदाजा यहां से लगता है कि इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही है। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद ना करें, डिलेइंग टैक्टिक्स का ये ना कीजिए प्लीज। चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहा था, हमारा सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, वो इंशाल्लाह इंसाफ करेगा, लेकिन अभी तक तकरीबन 8 महीने हो गए और 3 अप्रैल से लेकर इस वक्त तक कौम इस पार्लियामेंट को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। आखिर क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा? जो भी आया है उसने उस मुल्क को लूटा है। मैं लंदन गया था, 1 हफ्ते पहले लंदन गया था, वहां के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे आप एक इंक्वायरी टीम भेजिए, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं इसमें तकरीबन अक्सरियत 50% से ज्यादा लोगों की वहां पे प्रॉपर्टीज है, वहां पे उनकी महल्लात है, वहां पे उन्होंने पैसा ले गया है। इस मुल्क का कौन बंदा ऐसा है जो इस हमाम में नंगा नहीं है? मुझे बताओ। इस मुल्क के सारे पॉलिटिशियन अगर मैं कहूं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने करप्शन नहीं की हो, जिन्होंने इस कौम का पैसा नहीं खाया हो। लिहाजा हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क में कड़ा एहतसाब हो जाए, एक ऐसा एहतसाबी कमीशन बनाया जाए। हम एहतसाब पे यकीन रखते कि हमने कमीशन का मुतालिबा किया था, लेकिन अफसोस कि अभी तक कमीशन नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट को हम भी ये सुप्रीम कोर्ट में हमने भी पिटीशन जमा की थी, और हमारा भी ये ख्याल था कि वो पहली फुर्सत में एक ऐसी बाइख्तियार कमीशन बनाएगा कि वहां पे इस सारे मामले का वो एक जान पड़ताल करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अफसोस कि अभी तक इस पे अमल नहीं हो रहा है। इसमें बिल्कुल मैं अगर ये कहूं कि ये 8 महीने नहीं बल्कि 1 साल और भी गुजर जाएगा, कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। हम कौम के पास जाएंगे, हम सड़कों पे जाएंगे, हम आवाम के पास जाएंगे कि यहाँ पे इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलता है, न इस पार्लियामेंट से मिलता है और न सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। मैं बिल्कुल खुल कर ये आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा इस गवर्नमेंट पे मैं ये एक्सपंज कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता। नहीं है सर, मैं अब भी कह रहा हूं कि इस मुल्क में किसी को इंसाफ नहीं है। जिस मुल्क में पैसों पे इंसाफ मिल रहा हो, जिस मुल्क में एजुकेशन पैसों पे मिल रहा हो, जिस मुल्क में सेहत पैसों पे मिल रहा हो, इस मुल्क में इंसाफ की 3 चीजें नहीं है। एक ये एक्सपंज कर रहा हूं, दूसरा आपने जो कहा कि 50% लोग जो हैं उन पे इल्जाम लगाया कि उनके महल्लात हैं वहां पे, प्लीज ऐसा स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। 50% ये बिल्कुल सर, मैं आपके साथ बिल्कुल आप एक्सपंज करें। शुक्रिया। माइक खोलें। तरीका जारी है। मैं यकीन से कहता हूं कि 1 साल और नहीं बल्कि सालों साल गुजर जाएंगे, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। लिहाजा हम कहते हैं कि ऐसा एहतसाब हो जाए इस मुल्क में कि सबके साथ एहतसाब हो जाए। ठीक है, हम कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से एहतसाब शुरू करो। नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम है, लेकिन इससे पहले और भी लोग गुजर चुके हैं, साबिका और भी गवर्नमेंट गुजर चुके हैं, मुशर्रफ का दौर भी गुजर चुका है, पीपल पार्टी का दौर भी गुजर चुका है। जिसने भी करप्शन किए इन सब का एहतसाब किया जाए, हमारा ये मुतालिबा है। और हम कौम के सामने इंशाल्लाह जाएंगे कि सब इन चोरों के साथ जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, सबके साथ एहतसाब हो जाए, हमारा ये मुतालिबा है। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। ख्वाजा साद रफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को गाली नहीं देनी जनाब,
نہیں کسی کو نہیں دینی. جناب اسپیکر محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی خطاب کیا ہے, میں نے بہت غور سے ان کے ارشادات عالیہ کو سنا ہے, اور احتیاطاً میں نے کل جو میری بروکن سپیچ تھی اس کا میں نے ٹرانسکرپٹ بھی یہاں منگا لیا ہے اور اس کو میں نے پڑھا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریشی صاحب کا یا ہر آنریبل ایم این اے کا حق ہے کہ اگر اسے کوئی بات گراں گزرتی ہے, بری لگتی ہے یا وہ ہرٹ فیل کرتا ہے تو وہ اس کو پوائنٹ کو ریز کرے. ہمارا ٹھیک ہے آپس میں سیاسی اختلاف ہے, مگر ہم ایک دوسرے کے اینیمیز نہیں ہیں, اور ایشوز پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی ایک وقت ایسا تھا کہ لگتا تھا کبھی ہم ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں آئیں گے, بہت برا دور تھا, پھر میچورٹی آئی, اچھا دور آیا. تو میں نے اپنی اس تقریر کو منگا کے پڑھا ہے, اور اگر مجھے بات کرنے دیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں. اس میں کل جو یہاں ہوا ہے, میرا خیال ہے کوئی ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم روبوٹس تو نہیں ہیں. ہم سارے جیسے ہمارے لکیر کے اس پار بیٹھے ہوئے دوستوں کی سیلف رسپیکٹ ہے, ان کے جذبات ہیں, ان کی فیلنگز ہیں, ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سیلف رسپیکٹ سب کی موجود ہے. میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آپ ہماری قیادت کو ابیوز کریں گے اور غیر پارلیمانی الفاظ جو ہیں ان کی باقاعدہ نعرے بازی کریں گے, آپ یقین کیجئے بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیڈر کے بارے میں کل کہ ان کے خلاف کوئی نعرہ لگتا, نہ ماحول تھا نہ اس کی ضرورت ہے. بلا وجہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا کے کرنا کیا ہے. لیکن جب آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں ابیوزو لینگویج یوز کی, اور یہاں پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ہم بھی احتجاج کرتے رہے ہیں, مجھے یاد ہے وہ احتجاج, شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, ہم مل کے اپوزیشن میں احتجاج کرتے تھے, پر فرق تھا ایک, وہ ایک غیر جمہوری ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ اسمبلی لیجٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے. ہم الیکشن پروسیس میں آئے تھے تاکہ جنرل مشرف کی ٹیم کو فری ہینڈ نہ ملے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت ہم سب بڑا شدید احتجاج کرتے تھے ایل ایف او کے اوپر, ہم نے مل کے کیا, اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, نہ میری پارٹی کو ہے اور مجھے یقین ہے نہ پی 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 کو ہے, ہم نے مل کے جدوجہد کی. لیکن جناب میں پھڈا ڈالنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ لڑائی ڈالنے والا آدمی, میں زندگی میں بہت لڑ چکا ہوں, ہر طرح سے لڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں لڑائی نقصان دیتی ہے اور ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی بے عزتی کا کوئی فائدہ نہیں. میری تقریر میں غنڈہ تو نہیں, میں نے آپ کو کہا غنڈہ گردی کا لفظ میں نے استعمال کیا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, میں پہل کر لیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہوا ہے کیونکہ میں گلی سے آیا ہوں. معذرت کے ساتھ میں پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ کا نمائندہ نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اسٹریٹ سے آیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جب آپ لوگ میری لیڈرشپ کو ابیوز کر رہے تھے, اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مدبر پولیٹیشین کی قیادت میں, شاہ صاحب ہم آپ کو سیاسی مدبر سمجھتے تھے, اب بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی آپ کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بات کر سکتے ہیں, میں پبلکلی یہ بات سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, تو وہ ہم سمجھتے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیاسی تجربہ ہے, آپ ایک بہت بڑے سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے, ہم بھی ایکنالج کرتے ہیں آپ ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. بطور ضلع ناظم ملتان آپ وہ واحد آدمی ہیں جس نے اس الیکٹڈ پوزیشن کو پھینک دیا جمہوریت کے لیے. ہم بھی آپ کی جو جدوجہد ہے اس کو اگر ایکنالج نہ کریں تو زیادتی ہوگی. لیکن جناب آپ اگر ہماری جگہ ہوں, یہاں پہ ہمارے لیڈر کو گالیاں نکالی جائیں, آپ احتجاج کرتے, مگر یار گالیاں نکالنا تو کسی کا حق نہیں ہے. تو میں نے تو جو غنڈہ گردی کا استعمال کیا, غنڈہ نہیں کہا, میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں, اور اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ بھی ہوں اس کے لیے, میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی ایگو کا مسئلہ ہے, آپ بہت عزت والے لوگ ہیں, اختلاف اپنی جگہ, ہم ایک دوسرے کی عزت کریں یار, اختلاف کریں, یہ کوئی ہماری کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی ہے آپس میں, ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ وہی نقطہ ہے جو یہ پارلیمان, ہم بھی اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی کئی سال سے آپ کی خدمت میں یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آپ کی جماعت اپنی پالیٹکس کرے, آپ تنقید کیجئے, لیکن یہ گالم گلوچ دھمکیاں دینا یہ چھوڑ دیں. ابھی آپ نے فرتے جذبات میں کہہ دیا, میں یہ کہہ سکتا تھا مگر مجھے پتا آپ نے فرتے جذبات میں کہا,
آپ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو شاہ جی ٹھیک ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے والد صاحب کو بھی ایک حادثے کا نشانہ بنایا گیا. نہیں عملے کے بھائی چھوڑ دیں, میں چھوڑ دوں گا یہ بات بھی, مجھے اجازت دیں. شاہ جی اجازت دے دیں ہاتھ جوڑ کے. میرے بھائی میں نے اپنی تقریر نکلوا لی. اچھا میں تو چھوڑ دوں گا بات, انہوں نے کہہ دیا تو مان لیا, میں تو چھوڑ دوں گا اس بات کو بھی, لیکن مجھے بات کرنے دیجیے آپ کائنڈلی. آپ نے نہیں کہا ہوگا, میں نے سنا بہرحال. تو گزارش یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تم حادثے کا شکار ہو سکتے ہو یا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. میرے والد بھی اس ملک میں حادثے کا شکار کیے گئے, میری والدہ بھی حادثے کا شکار کی گئی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مسکین آدمی ہوں, لیکن میری ہڈی ٹھیک ہے, مضبوط ہے, اور شوق ابزاربر بھی میرے ٹھیک ہے. اور ایک اور میں عرض کروں, اس ملک کی پالیٹکس میں بیفور پارٹیشن ہم جدوجہد کے لوگ ہیں. میرے دامن پہ کسی ڈکٹیٹر کو زندہ باد لگانے کا کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ آپ چونکہ مجھے ڈسکس کر رہے تھے. اگر ہے تو بتا دیں کہ کہاں ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے, میں نے ضیاء الحق مرحوم کے مارشل لا کے دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں, 3 بار جیل گیا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, مگر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں تو اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قائد کے بارے میں آپ کی قیادت میں اور جناب جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں جو نازیبا گفتگو یہاں کی گئی ہے اس کو آپ واپس لے لیں گے. اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ اس معزز ایوان کے بارے میں جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر, ہمیں آپ نے اجتماعی طور پہ چور بھی کہا, جعلی بھی کہا, دنیا جہان کی گالیاں نکالی. کبھی ایک بار آپ کی جانب سے وہ جو آپ دھرنا 1 میں کہہ رہے تھے اس پہ بھی معذرت آ جانی چاہیے, اس سے آپ کا قد بڑھے گا. اور یہ ظرف کا مظاہرہ جو انسان کرتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, اور یہ درست ہے. میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. ہم میں سے جو بھی غصے میں آئے گا اس کی عقل ماری جائے گی. سو اگر ہم غصے میں آ جائیں گے, فرتے جذبات میں آئیں گے, تو پھر ہم لوگوں کو اچھا میسج نہیں دیں گے. آج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کل ادھر بیٹھے ہوں گے, ہم کل تک ادھر بیٹھے ہوئے تھے آج ادھر بیٹھے ہیں. یہ پتہ نہیں لگتا, یہ تو سین چلتا رہتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے یہ پتہ لگے کہ ہم چیزوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. اب جناب اسپیکر آ جاتے ہیں اس بات پہ جو کی گئی ہے. تو وہ ایک شعر ہے کہ اجازت ہے تو بول دوں, اجازت بھی پہلے لینی پڑتی ہے. اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایوان میں بھی آ کے مس بیہیو کریں, ایوان کے باہر بھی مس بیہیو کریں, جب آپ کو جھگڑے کی ضرورت ہو آپ ایوان میں تشریف لے آئیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہیں. آپ اپنے استعفے پھینک جائیں, ہم اٹھا کے سینے سے لگا لیں, اور سارے مل کے کوشش کریں کہ آپ اس نظام کا حصہ ہیں, آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ اس ایوان کا حصہ رہیں تاکہ ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہو. آپ کی ایک سے ہے, ہمیں آپ نے اس کا کبھی کریڈٹ نہیں دیا, نہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ دیا, نہ آپ نے ہمیں اس کا کریڈٹ دیا, نہ اس ایوان میں جو باقی جماعتیں اور قومی قیادت بیٹھی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, پیر صاحب کی پارٹی, MQM, جماعت اسلامی کی قیادت اور فاٹا کے لوگ, ہم سب جتنی بھی جماعتیں تھیں یہاں پہ, سب یہ چاہتے تھے, گالیاں بھی کھاتے تھے, بے عزتی بھی کرواتے تھے آپ سے, اور اس بات پہ متفق تھے کہ آپ کو ایمان سے جانے نہیں دینا. آخر ہمارے آپ کے رشتے ہیں, آپ کے ہمارے سمبند ہیں, ہمارا اختلاف ہے, کتنا کہ اختلاف ہے جو ختم نہیں ہوتا, یہ اختلاف بھی رہے گا ایک حد تک. آج PPP کے ساتھ اور PML کے بیچ بڑا اختلاف ہے, پر ایشوز پر اتفاق بھی ہے. تو جو تجربہ ہم کر چکے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو خراب کر کے, وہ تجربہ اب نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس میں سے کسی کو کچھ سوائے ملک کے نقصان کے. اب آ جاتے ہیں آج کے ایشو پہ. جناب گزارش میں پھر ایک بار کہوں گا, پیناما پیپرز پہ آپ بات کرنا چاہیں, 2 دن کرنا چاہیں, 3 دن کرنا چاہیں, آئیں بیٹھ جاتے ہیں. پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اسپیکر صاحب کے پاس جانا پڑے گا, رولز دیکھنے پڑیں گے. آپ میں ایک سے ایک اچھا عالی دماغ موجود ہے, راستہ نکالا جا سکتا ہے, آپ ضرور کیجئے بات. لیکن آپ پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بنا سکتے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان نہیں بن سکتا. جب یہاں کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے گی
تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس کی ذمہ داری اور اس کی صداقت کو ہم اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو. نواز شریف صاحب نے جو بھی سپیچ کیا یہاں پہ اور جو کچھ کہا ہے، حکومت اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے پوری طرح. وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا اور یہ ایک سیاسی ایوان ہے. یہاں جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہمارا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے اور ہم توقع کرتے ہیں کوئی اور بھی. اور جب یہ کہا جائے یہ سیاسی بیان ہے اور اگر آگے سے کہا جائے اچھا سیاسی بیان کا مطلب جھوٹا بیان ہے، یہ سیاست کے ادارے کی توہین ہے. ہم سب پالیٹیشین ہیں جی، ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہمارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سچائی پر مبنی ہے. ہم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ یہاں پہ دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ ڈیٹیل ایوان میں دینی چاہیے. ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں عدالت میں جانا ہے کیونکہ ملک میں کمیشن کی بات ہو رہی تھی اور ہم خود بھی چاہتے تھے کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور جو سٹیٹمنٹ وہاں دی گئی ہے وہ ایک ایلیبوریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ ہے، شواہد کے ساتھ یا جو ثبوت مہیا کیے جا سکتے تھے وہ دیے گئے ہیں. اب مقدمہ عدالت میں ہے. عدالت میں مقدمہ کون لے کے گیا؟ ہم لے کے گئے ہیں بھائی جان، ہم تو نہیں لے کے گئے. آپ کا مطالبہ تھا، جیسے آپ فرمایا کرتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ نے اتنا اس پہ بات کی اور اتنا واویلا کیا، ہم نے سمجھا آپ کا دھرنا ختم ہو چکا تھا. ذرا ریکارڈ ٹھیک کر لیتے ہیں نا. دھرنا ختم ہو چکا تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا. ہم نے اپنی پارٹی میں یہ کہا کہ جی اب ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں. ہمارے قائد نے کہا نہیں، کمیشن کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس ملک میں کہ بھائی یہ دھاندلی ہوئی تھی انجینئرڈ کے نہیں. آپ کے کہنے پہ کمیشن بنا، آپ نے ہم سے معاہدہ کیا، اس پہ آپ نے سائن کیے ہیں. اس پہ لکھا تھا کہ اگر انجینئرڈ ریگنگ ثابت ہو گئی تو نواز شریف صاحب حکومت کو ختم کر دیں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ یا کوئی پٹواری بھرتی ہو جائے نہیں چھوڑتا. ہم نے کہا ہم وزارت عظمیٰ بھی چھوڑیں گے اور حکومت بھی چھوڑیں گے. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک کمٹمنٹ آپ نے بھی کی تھی حضور. آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی حضور، آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، لکھی ہوئی، ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں انجینئرڈ ریگنگ ثابت نہیں ہوتی آپ اپنا الزام واپس لے لیں گے. سپریم کورٹ کے کمیشن آف انکوائری کا فیصلہ آ گیا، الزام نہیں آپ نے واپس لیا. اور وہ الزام آج بھی میرے دوست اور میرے بھائی، بڑے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے ماتھے پہ چسپاں کیا. تو شاہ جی آپ ہمیں جعل ساز کہیں تو جعل ساز تو ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا. ہماری سیاست سے لوگوں نے اختلاف کیا، کر سکتے ہیں، ہم جعل ساز نہیں ہیں شاہ صاحب. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دیں، مجھے بات کرنے دیں. میں نے شاہ صاحب کی تقریر کے لیے ایک چھوٹا سا رول پلے کیا. آپ ہمیں جعل ساز کہیں اور ہم جواب میں گونگے بن جائیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم گونگے بن جائیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم بات ہی نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الیکٹریٹ کو کوئی جواب بھی نہ دیں، تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ پھر یہ سچ بولتے ہوں گے جو تم بولتے نہیں ہو، تم جواب نہیں دیتے ہو. کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، ہم ہر وقت نہیں بولتے. آپ 6 سال سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور صرف گالیاں دیے جا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. پہلے 1.5-2 سال. جی پلیز بات کرنے دیجئے. بات کرنے دیجئے. نہیں زیادہ ہو گیا. بہرحال یہ سالوں کے بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. جی پلیز بات کریں. ہمیں مسلسل آپ گالیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کی گالیاں سنتے ہیں، ہمیں اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا معاملہ آگے چلے. آپ اس ملک کا انٹیگرل پارٹ ہے جیسے ہم ہیں. آپ کا اس ملک پہ وہی رائٹ ہے جو ہمارا ہے. ہم سب کا برابر حق ہے، ہم سب کا ملک ہے. لیکن میں آپ سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ الزامات کی سیاست، بغیر ثبوت کے جو ہے وہ لوگوں کا چہرہ گدلا کرنے کی سیاست، لوگوں کے چہرے پہ کیچڑ مرنے کی سیاست، یہ حضور چلتی نہیں ہے. ابھی تک نہیں چلی، یہ آئندہ بھی نہیں چلے گی. لیکن اگر بی بات کرنے دیں، آپ کہیں گی کہ میں پھر غیر پارلی. میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ تاڑی ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے، ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے. تھینک یو یور آنر. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں جو کچھ کہا نواز شریف صاحب نے، ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ پٹیشنر ہیں، آپ وہاں گئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے سنیں. جب یہ پاناما کا قصہ چلا، وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پہ آئے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا. ہم نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی بات کی. آپ نے اتنی دھول اڑائی، کوئی آنریبل ریٹائرڈ جج اس کیس کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوا.
جناب ٹی او آر کی کمیٹی بنی, بیٹھے رہے, ہم نے کئی لمبی مشق کی, پھر ایک ٹی او آر آیا آپ کی جانب سے جو 2 ہمارے دوست ہیں ان کے وہ تخلیق کردہ تھے, اور وہ ٹی او آر تھے ہی نہیں, وہ چارج شیٹ تھی, اور دراصل وہ پرائم منسٹر اسپیسیفک تھی کہ سارے پاناما کو چھوڑ دو, خان صاحب کی آف شور کمپنی کو بھی چھوڑ دو جو بانی ہے آف شور کمپنی کے, باقیوں کی بھی آف شور کمپنیز کو چھوڑ دو, نواز شریف جس کا نام ہی نہیں ہے پاناما پیپر میں, چونکہ ان کے بچوں کے نام کی 2 آف شور کمپنی ہیں, ان کو قابو کر لو. جہانگیر ترین صاحب کی بھی آف شور کمپنی نکلی, بعد میں جناب خان صاحب کی بھی کمپنی نکلی. ہم نہیں کہتے کہ آف شور کمپنی انلیگل ہوتی ہے, لیگل بھی ہے انلیگل بھی ہے. آپ کے قائد نے کہا جب تک ان کی کمپنی نہیں نکلی تھی ہر آف شور کمپنی کالا دھن ٹھکانے لگانے کے لیے لگائی جاتی ہے, میڈیا پہ کہا انہوں نے. کچھ دن بعد اپنی نکل آئی, بلکہ موصوف کی کمپنی سب سے پرانی نکلی, پھر جہانگیر ترین صاحب کی نکل آئی, پھر میرے شہردار علیم خان صاحب کی بھی نکل آئی کمپنیاں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم وہ بات کیوں کہتے ہیں جو ہم نے خود کی ہوتی ہے, کم از کم ہم یہ خیال کر لیں لیگل کون سا کام ہے, انلیگل کون سا کام ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹی او آر میں ناکام ہوئے, ہم نے بھی لیجسلیشن کی, اپوزیشن کی جانب سے بھی ڈرافٹ آیا, پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئے, آپ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے, آپ فائنینس کمیٹی میں گئے, ہر جگہ آپ کو بات کرنے کا موقع ملا. اب آپ سپریم کورٹ میں ہیں, ہم کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے مینٹینیبلٹی کا ایشو ریز نہیں کیا, ہم کر سکتے تھے, یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, ہم نے نہیں کیا. نواز شریف صاحب کی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ اس ایشو پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی تاکہ معزز عدالت عظمیٰ کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو اور فیصلہ ہو جائے. تو حضور اب معاملہ یہ ہے, آپ تو شاید پاناما پیپر کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, ہم جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس کا پیچھا خود نہیں چھوڑنا چاہتے تاکہ اس پر فیصلہ ہو. ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما پیپر کا چھابا اٹھا کے نہیں جانا چاہتے. ہمیں معلوم ہے الیکشن قریب ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ ظاہر ہے اس میں ایک پاپولیرٹی لینا چاہتے ہیں. یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, بڑا احترام ہے جناب قائد حزب اختلاف کا. کل انہوں نے 50 منٹ ایک خطاب فرمایا, وہ اگر 150 منٹ بھی بات کرتے تو اتنے شیریں تھے تیرے لب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. ہم نے کیا کہنا تھا, آپ نے بار بار ہمارے قائد کے بارے میں کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ, ہم سنتے رہے آپ کی بات. شاہ جی آپ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, آپ سچی بات ہے آپ نے اپنی غیر جانبداری کے سلسلے میں آپ نے اپنوں اور غیروں کی باتیں بھی سنی ہیں. سو آپ جب بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں, لیکن کل جو آپ نے گفتگو کی بڑے ادب اور نیاز مندی کے ساتھ, اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہم نے اس ملک سے 1 پیسہ بھی بار منتقل ہماری قیادت نے نہیں کیا. کوئی ہم پہ الزام یہ تھا آپ کی برابر والی پارٹی کا, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو یار الزام لگانا آتا ہے, عدالتوں میں جانا آتا ہے, تو ثبوت کیوں نہیں لاتے بھائی؟ ثبوت لاتے ہو تو ردی کا کچرے کا ڈھیر لے آتے ہو. وہاں کو ثبوت لاؤ تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اصلیت کیا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے کیا بات, میں نے تو کوئی متنازع بات نہیں کی. وہ اس کی کوئی ڈیٹیل پہ بات نہیں کر رہے, میں ڈیٹیل پہ نہیں کر رہا, جنرل اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کیا ہوا ہے. آپ کی تقاریر کے صرف جواب میں یہ کر رہا ہوں کہ بغیر ثبوت کے آپ وہاں تشریف لے گئے. جو ایسی کوئی بات کریں گے جو سبجیکٹ میں روکوں گا. اب مہربانی کر کے فیصلہ عدالت عظمیٰ ہی کو کرنے دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک استحقاق عدالت عظمیٰ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہی جوش جذبات میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی گئی, جو پھر آپ نے اسپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ابھی ہمارے ایک اور فاضل ممبر نے سپریم کورٹ کے بارے میں ریمارکس دیے. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, پاکستان کا آئین ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک اور بات مجھے کہنی کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کاروبار کرتے ہیں اور باہر کے جو قوانین ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں, وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیش ہو. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اولاد کو باؤنڈ کیا کہ بھلے آپ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں, چونکہ آپ وزیر اعظم کی اولاد ہیں, آپ آ کے اپنا حساب دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور یہ جو سیاسی بیان ہے, ایک سیاسی بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک سیاسی بیان تھا, 1.25 سال اس کا رونا رویا گیا, اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا, آپ کنٹینر پہ چڑھ گئے, آپ نے کیپٹل کو ہوسٹیج بنایا, 35 پنکچر. ون فائن مارننگ
آپ کے منہ سے نکل گیا میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. بھائی یہ آپ کی سیاست ہے, ہماری یہ سیاست نہیں ہے. ہم سٹریٹ بات کرتے ہیں. یہاں جناب چلو بولن دو. میں شیرین مزاری صاحبہ کو مائک دے دوں ذرا سعادت رفیق. جی نہیں, مائک کے بغیر بھی بات کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں بہت ادب سے یہاں میرے پیپلز پارٹی کے احباب بیٹھے ہیں, ان سے ہماری بڑی ایک محبت کا تعلق بھی ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, اور اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے. ہمیں آپ کی سیاسی مجبوری اور سیاسی ضرورت کا اندازہ بھی ہے. ظاہر ہے اس بات کا فیصلہ اس ملک میں ہونا ہے کہ اصلی تے وڈی اپوزیشن کون ہے. اس سلسلے میں جوش خطابت بھی بڑھ رہا ہے, شدت بھی بڑھ رہی ہے, اور آپ کی قیادت جو ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے جو بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. تو ہم عموماً نہیں لیکن کبھی کبھار کوئی ایک دو جملے اس لیے بولنے پڑتے ہیں تاکہ پورا تو حساب نہیں کر سکتے, سچی بات ہے, کیونکہ اس راستے پہ جو چلے گا گالم گلوچ کے وہ فارغ ہو جائے گا جو بھی چلے گا. لیکن ہمیں بھی کبھی کبھی آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ اتنی بھی سلیٹ کلین نہیں ہے. سلیٹ اتنی کلین نہیں ہے. ہم بات نہیں کرتے کہ ماحول خراب نہ ہو, تلخی پیدا نہ ہو. حضور آپ کی سلیٹ کلین نہیں ہے. آپ کی سلیٹ پہ بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑا بیگیج ہے. تو آپ جب ہم سے حساب کتاب مانگتے ہیں تو ضرور مانگیں, پر اپنا بھی حساب کتاب کبھی دے دیں مہربانی کر کے. باقی جناب میں لمبی بات کیا کروں, ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے. ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے پہلے دھرنا 1 کیا گیا, نیٹ رزلٹ 0, پھر دھرنا 2 ہوا, کارکن باہر تے لیڈر پش اپ لا رہے ہیں, لیڈر باہر ہی نہیں نکلے. کوئی بات نہیں, آپ کا پرابلم ہے, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے, ہم بالکل مائنڈ نہیں کرتے. آپ پش اپ لگاتے رہیے, آپ خود ہی فارغ ہو گئے. اب یہ اسمبلی میں ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ آیا کیجئے, ضرور آیا کیجئے, لیکن یہاں عوام کے تسی نہیں رہ سکتے نا, میں نے پتا ہے گل کرن تو. جی باجی ٹھیک ہے, جی بہن ٹھیک ہے, منت علی ہے باجی, میں تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتا بہنا, میں نے گل کرن دیو. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ آیا کیجئے اور کوئی کام بھی کیا کیجئے. ماشاءاللہ آپ تنخواہ بھی لیتے ہیں, اعزازیہ بھی لیتے ہیں, پھڈا ڈالنے کے علاوہ, جھگڑا کرنے کے علاوہ کوئی لوگوں کے مفاد میں قانون سازی بھی کیا کیجئے, جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ انفیکٹ تو آپ میں سے اپوزیشن کوئی بھی نہیں. آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا, میں یاد کراتا ہوں ہمارے بعض دوست کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہ کیسی اپوزیشن ہے. اب ذرا بات اپنے اوپر فٹ کریں. ایک خیبر پختونخوا کا حکمران جزاک اللہ, ایک سندھ کا حکمران ماشاءاللہ, 2 صوبوں کی حکمرانی ہے. مہربانی کریں, ہماری ٹانگیں کھینچنے کی بجائے قومی اسمبلی میں وائبرنٹ اپوزیشن بنے. ہم چاہتے ہیں, مگر اپوزیشن نعرے لگا کے نہیں بنیں گے, قانون سازی میں حصہ لے کر بنیں گے. ایسے قوانین کی تشکیل کی کوشش کیجئے جس سے لوگوں کا بھلا ہو. ہماری کارکردگی پہ تو آج تک آپ نے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کی, یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کارکردگی کیا ہے, آپ سننا نہیں چاہ رہے. آپ کے صبر کوئی نہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آ جائے گا. نئے آئے ہیں, آ جائے گا. جو پرانے ہیں وہ بھی آپ کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں, آ جائے گا صبر, آپ کو آ جاتا ہے صبر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کام کریں. آپ نے بلین ٹریز کا پروگرام دیا کے پی کے میں, ان 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لیا, کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے. خیبر پختونخوا میں وہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرکزی جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس.
ऑर्डर इन द हाउस. जी बात करें साथ साहब. آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں جیلیں ٹوٹتی ہیں, مگر آپ جو ہے آپ ان جیلوں کے ٹوٹنے پہ اور ان کے وہاں پہ کئی سو قیدی فرار ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا. آپ نے وہاں پہ, میں نے ایک دن دیکھا, نو کراس ٹاک. ٹک جا تو ٹک. نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, جی جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بطور حکمران کارکردگی کے بارے میں دو جملے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رویہ جمہوری ہے یا آمرانہ ہے؟ حوصلے سے سنیں, حوصلے سے. سنتا جا شرماتا جا. پر یار کوئی تو شرم آنی چاہیے نا بھیا, کچھ تو شرم آنی چاہیے. کوئی خیال کرو یار, آپ لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہو. ایک نے نو کراس ٹاک. بات سنیں یار, آپ نے بھی بولنا ہے, بس کر دیں, مہربانی کریں, آپ نے بھی بولنا ہے. ہم نے پھر آپ کو موقع, ڈوگر صاحب بس کر دیں. سنیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے وہاں لوگوں کی خدمت کریں. اسے مائنڈ نہ کریں, اسے مائنڈ نہ کریں. ہم آپ کے مشورے جو اچھے ہیں انہیں مائنڈ نہیں کرتے. مہربانی کریں, کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کیجئے. 18 الیکشن انشاءاللہ 2018 میں ہوگا. یہ آپ 2014 سے خواب دیکھ رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم بننا ہے, 2014 لنگ گیا. میں نے وزیر اعظم بننا ہے, 2015 گزر گیا. میں نے وزیر اعظم بننا ہے, 2016 بھی گزر رہا ہے. حوصلہ 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 یار, حوصلہ. 2017 آ گیا ماشاءاللہ. اور یہ ہمیں معلوم ہے, اور انہوں نے اگر اس طرح لگے رہے 2023 آ جانا, انہوں نے سمجھاؤ. وائنڈ اپ کر دیتے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جناب اسپیکر کہ یہ کرو گے تو اور بولا گا, شاہ صاحب والا سٹائل اڈاپٹ کر لیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس ایوان کے ماحول کو پراگندہ کرنے سے گریز کیا جائے. میں نے پہلے بھی کہا اور تکرار سے کہتا ہوں, جناب قائد حزب اختلاف نے آج جب آپ کے چیمبر میں تشریف لائے, آپ نے ہمیں بھی بلوایا. ہم نے کل رات بھی جناب خورشید شاہ صاحب کو کانٹیکٹ کیا ٹیلی فون پہ. ڈار صاحب نے کوشش کی, میں نے کوشش کی, آج ڈار صاحب محترم کی شاہ صاحب سے بات بھی ہوئی, نوید قمر صاحب سے بھی بات کی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں اور ایک وے آؤٹ نکالتے ہیں. تو آج ہم مل بیٹھے اور ہم نے مل کے وے آؤٹ نکال لیا. اس کا مطلب یہ ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم مل بیٹھیں, بجائے ہلا گلا کرنے کے, بجائے چور چور کہنے کے ایک دوسرے کو, بھلے ہم آپ کو کہیں آپ ہمیں کہیں, اگر ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھیں, بات کر لیں. یار یہ میں بڑی پازیٹیو بات کر رہا ہوں, یہ زیادتی ہے آپ اگر نہ سنیں تو. میں آپ کو چارج نہیں کر رہا, پلیز کچھ تھوڑا سا رہنے دیں. اگر ہم ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں, جیسے اب شاہ صاحب نے مداخلت کی, ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے مہربانی کی, پی ٹی آئی کے دوستوں نے مہربانی فرمائی, بات ہو گئی, بات چل پڑی. شاہ صاحب کی تقریر بھی ہو گئی, ہمارے جماعت اسلامی کے دوست کی تقریر بھی ہو گئی. تو ہم ایک دوسرے کو اسپیس اب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ میسج نہیں جانا چاہیے آخری بات کہ سیاستدان مل کر بیٹھ نہیں سکتے یا سیاستدان مل کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ہم نے مل کے ہی آگے بڑھنا ہے, اتفاق کے ساتھ یا اختلاف کے ساتھ. پاکستان پائندہ. جی لیڈر آف دا اپوزیشن. جی قریشی صاحب. جی قریشی صاحب کا مائک کھولیں. جناب اسپیکر, سعد رفیق صاحب نے جو گفتگو کی, میں نے دو گزارشیں کی تھی. ایک میں نے کہا تھا دل آزاری ہوئی ہے اور اپنے الفاظ واپس لے لے. انہوں نے الفاظ واپس لیے اور انہوں نے معذرت کر لی. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک دوسری ہماری گزارش یہ تھی کہ وزیر اعظم تشریف لائیں نواز شریف صاحب, اور وہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دے دیں تو بہت سی تشنگی دور ہو جائے گی. میں توقع کرتا ہوں کہ وہ منڈے کو تشریف لائیں گے اور وضاحت فرما دیں گے. تھینک یو. جی لیڈر آف دا, ایک سیکنڈ شاہ صاحب, وہ کچھ شاہ صاحب بات کریں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب. شکریہ مسٹر اسپیکر.
یہ صحیح بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں تیزی بھی آتی ہے، نازیبا الفاظ بھی کسے جاتے جو نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت مقدس سیاستدانوں کے لیے ایک ہمارا ایک ادارہ ہے، اور اس میں الزام تراشیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو گو بھی کہتے رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے، نیچرلی الیکشن سامنے آ رہی ہیں. میں اپنے پریولیج پہ کل ضرور بات کروں گا کیونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنستے ہنستے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیچرلی ہماری سلیٹ صاف نہیں ہے، تو آپ کا بلیک بورڈ ہے وہ بھی صاف نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے آنریبل ممبران سے کہ ہم ذاتیات پہ نہ اتریں، ہم کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنائیں. ایسا یہاں ماحول رکھیں، یہاں بھی اور باہر بھی، جس سے عزت ہو سب کی. جی اسحاق ڈار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں صرف پوائنٹ آف کلیریفیکیشن پہ ریکارڈ پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اب نہیں ہیں، چلے گئے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ کل بھی ہم نے میرا نام انہوں نے لیا کہ میں نے کہا تھا 10 منٹ دے دیں. وہ ساری ہلا گلی گلا جو بھی یہاں ایک رمپس تھا اس کے بعد وہ تشریف لائے تھے. اگر وہ پہلے بات ہو جاتی تو میرا خیال ہے جیسے آج شاہ صاحب نے انٹرونشن کی، آپ نے کی، ہم سب نے مل کے ایک راستہ نکال لیا جیسے وزیر اپنا ریلوے فرما رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے بات نہیں کی تھی، وہ رمپس کے بعد تشریف لائے تھے کہ 10 منٹ مجھے دے دو کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا ناؤ اٹ از ٹو لیٹ، کیونکہ ہم آپس میں ہمیشہ بات کر لیتے ہیں اور راستہ نکال لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ الفاظ کا کوئی غلط چناؤ تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ہیومن ری ایکشن ہوتا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں بڑا پانا خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے وہ وڈرا بھی کیا اور اس میں انہوں نے ریگریٹ بھی کیا. اسی طرح ان کو بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے جو الفاظات جو القاب استعمال کیے تھے اس پہ وہ بھی وڈرا بھی کرتے اور اس کو معذرت بھی کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کٹھے مل کے یہ اس معاملے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور ایک جی نو کراس ٹاک پلیز. ایک آگے جو ہے میوچل ہی ہاؤس چل سکتا ہے اور چلانا چاہیے. کئی جو چیزیں ہیں وہ قومی یعنی ضروریات کی الیکٹرول ریفارمز ہیں، کئی شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، وہ ہمیں مل کے کرنا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ایک ماحول جو ہے وہ بڑا جو ایک بھیانک اور بڑا اگلی ماحول تھا اس کو ہم سب ریفرین کریں ایز پارلیمنٹیرینز. ہم بھی ادھر بیٹھتے رہے ہیں، ادھر بیٹھتے رہے ہیں. غالباً میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو وہاں آگے نہیں بڑھی اس کا یہ تھا کہ ہم دونوں یہ تجربے کر چکے ہیں. 2 دفعہ وہ کر چکے ہیں، 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنا جو ذمہ داری ہے ایک پارلیمنٹیرین حیثیت سے وہ ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے مشورے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. The House is adjourned to meet again on Friday 16th December at 10:30 AM. آپ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی دیکھ رہے تھے اور یہاں وقت ہوا ہے